السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے ہی کے ساتھ آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ ہمارا ایمان ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دونوں جہاں کی کنجیاں اسی کے اختیار میں ہے، زمین سے آسمان تک ہر طرح کی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اس جہاں کو چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین، کچھ سسٹم، کچھ رولز بنائے جس کے تحت وہ چل رہا ہے۔ جو انسان اگر اپنے توکل کو کم کر دیتا ہے، جس انسان میں توکل کمزور ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود ان کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اوپر حسرت کرتا ہے جن نعمتوں سے وہ محروم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا صبر اور شکر کم پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلامک اسکالر حمیرہ جی موجود ہیں۔ السلام علیکم حمیرہ جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل حمیرہ جی، میں گزارش کروں گی کہ جس طرح کا ہمارا آج موضوع ہے، آپ ہمیں بتائیے توکل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے توکل کے بارے میں؟ بالکل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شمامہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ توکل انسان کی نیڈ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ جی۔ توکل ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کی روح جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، تمام اسباب کو اختیار کر کے، تمام اپنی محنت، اپنی کوشش کر کے، پھر اللہ کے اوپر یقین اور ٹرسٹ اس لیول کا انسان کا، ایک مومن کا ہونا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا، اللہ کو اختیار دے دیتا ہے، اللہ کو وہ اس طرح سے ٹرسٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو توکل ہے، یہ انسان، جس انسان کے اندر یہ توکل ہوتا ہے نا، وہ انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یعنی سچے موحد جو ہوتے ہیں، جن کا اللہ کی توحید پر ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ اللہ پر بھروسہ بھی اسی طرح سے کرے، اسی اعتماد کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اسی ٹرسٹ کے ساتھ۔ کیوں کہ توکل، جس انسان کو یہ صفت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ متوکل ہوتا ہے، اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ مایوس انسان نہیں ہوتا، بے شک وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، وہ خوش رہتا ہے اس کا، کیونکہ اعتماد اس ذات پر ہے جس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز بھی دور نہیں ہے، جس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے۔ جب آپ کا ٹرسٹ اس ذات کے اوپر ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی مایوسی آپ کے قریب نہیں آتی۔ یہ ٹرسٹ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ ٹرسٹ آپ کو اللہ کا مقرب بناتا ہے۔ یعنی مقرب اللہ کا ہو جانا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے جو انسان اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے اور ٹرسٹ کی وجہ سے کرے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، مجھے اللہ پر اعتماد ہے۔ دوسرا، یہ انسان کو نیگیٹیوٹی سے نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بے شک، ظاہر ہے آپ مایوس نہیں ہوتے، تو آپ پازیٹیو ہوتے ہیں، آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا یہ کام، یا ایسے نہیں ہوا تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا پر آپ جب اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، آپ کو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی بہت سی جگہوں پر توکل کی آیات نازل فرمائی ہیں، توکل کے متوکلین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لے اور اپنے کام اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ کتنی بڑی دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا، اللہ اپنا کام پورا کرتے، لیکن آیت کا اگلا حصہ ہے کہ پھر اللہ نے ہر کام کا ایک انداز جو ہے یا اندازہ جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کی ٹائمنگ میں ٹرسٹ کرنا، یہ توکل ہے۔ اللہ کے ٹائم کے اوپر جب آپ بلیو کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تھوڑا صبر سے کام لیتے ہیں، تو اس کو آپ توکل کہتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن اپنے اسباب اختیار کر کے، کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، جو ظاہر پلاننگ اور سسٹم جو جس طرح سے جس کے تحت چلے گا، وہ آپ کا ایک
پلاننگ میں اور اسٹریٹجی میں ٹائم لگے گا. بالکل تو بالکل. انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. متوکل انسان، متوکل جو ہے وہ کبھی بھی عجلت پسند نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی جلدی میں نہیں ہوتا. وہ اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے. یہ انتظار کرنا ایک توکل کرنے والے انسان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی صبر اور ٹائمنگ کا، برداشت کے ساتھ وہ بالکل وہ اللہ کی ٹائمنگ کا انتظار کرتا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو اللہ اس کام کو میرے لیے کرے گا، لیکن اپنی کوشش، اپنی محنت اور اسباب وہ ضرور اختیار وہ کرتا کرتے ہے. رہنا چاہیے. یہ اس کی صفت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متوکل انسان کے بارے میں اتنی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی. جی. اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے جی. کہ جنت میں کہا کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے. اچھا، صحیح. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا وہ جو غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدفعلی نہیں کرتے، یعنی کہیں سے کوئی تعویذ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو 70,000 لوگ میری امت میں سے صرف توکل کرنے کی وجہ سے سبحان اللہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. یہ اتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک متوکل انسان جو اللہ پر ٹرسٹ بے شک کرتا ہے وہ بغیر اس حساب کتاب کے، اتنا بڑا دن، اتنی بڑی آپ کے ججمنٹ کے دن آپ کھڑے ہوں، آپ کے تو یعنی مطلب اس کا کتنا ریوارڈ، کتنا مطلب کتنا اجر ہے. یہ اتنا بڑا ریوارڈ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے. یہ یعنی دیکھیں نا ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. جی جی. بنیادی حصہ ہے ہمارے ایمان کا کہ اگر ہم نے اللہ کی ذات پر ٹرسٹ کرنا ہے، ایمان کے بعد اگر ہم اللہ کی ذات پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ کے کتنے قریب کر دیتا ہے، اور یہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے. اور دیکھیے اس حدیث کے تحت یہ ہماری آخرت میں کتنا کام آئے گا. جی جی. کہ ہم نے یہاں ٹرسٹ کیا لیکن آخرت میں یہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بھی پار لگانے پر قادر ہے. یہ توکل جو ہے انسان کا، یہ ٹرسٹ جو ہے اللہ کی ذات پر، بے شک. تو یہ بہت بڑی ایک کوالٹی ہے اگر یہ جس کو مل جائے اور جس میں یہ ہو. صحیح. اچھا حمیرہ جی، دیکھیے ہم لوگ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاؤں کو بھیجا، بے شک، اور ہمارے لیے سب سے بہترین جس کو ہم آئیڈیلائز کر سکتے ہیں وہ انبیاؤں کی زندگی ہیں جس طرح سے، اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انبیاؤں کا توکل کیسا تھا، اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں جی وہ اللہ کے مقرب ترین لوگ رہے ہیں جی، اور اللہ نے ان کو سب سے زیادہ آزمایا ہے. صحیح. سب سے زیادہ ان کی آزمائش رہی ہے. جلیل القدر انبیاء میں سب سے پہلے ہم جن کی مثال لیں حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. صحیح. ان کا واقعہ اور ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور واقعہ ان کا یہ ہے کہ جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے، اچھا، کہ اللہ کی توحید کی وجہ سے، جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کے خداؤں کو نہیں مانتا اور میں ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں، یعنی اس نے اس بات کا ڈینائی کیا اور اس نے کہا کہ یہ تو میرے بتوں کی تکفیر کر رہے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں، تو میں ان کا تو حق ہے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ 40 دن ان کے لیے آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنا تھا. اب یہاں حضرت ابراہیم کے توکل کا جو ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں کہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر کس قدر تھا، اور اللہ بھی دیکھیں نا اپنے مقرب بندوں پہ آزمائش بھی ڈالتا ہے، پھر آخر وقت تک ان کے توکل کو آزماتا بھی ہے، ٹیسٹ بھی کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے یہ اس پر قائم بھی رہتا ہے کہ نہیں، توکل کے ساتھ استقامت بھی دیکھتا ہے. بے شک بے شک. تو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں ہوا کا فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ یعنی آگ دہک چکی ہے اور اب ان کو ڈالنا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ میں ہوا کا فرشتہ ہوں اور میں اس پہ قادر ہوں کہ میں آگ کو بجھا دوں، تو آپ اگر پسند کریں. تو انہوں نے کہا نہیں، میرا معاملہ میرے خدا کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ، آپ مجھے چھوڑ دیں. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے اور انہوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ کو میری مدد چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ کی مدد بھی نہیں چاہیے، میرا بھروسہ اور اعتماد اس رب کی ذات پر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کے الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، میرے لیے میرا رب کافی ہے. سبحان اللہ. تو یعنی انہوں نے ٹرسٹ اللہ پر اس طرح سے کیا، اور پھر اللہ کا اعتماد دیکھیں کہ جب تک وہ اس
حضرت ابراہیم کو ایک منجنیق کے ذریعے، وہ جو ایک آگ برسانے والا جنگی ایک سامان ہے، جیسے آپ آج کے دور میں کہہ لیں کہ توپ جس طرح سے ہوتی ہے جس میں سے گولا نکلتا ہے آگ کا، اس میں حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا. اس وقت تک بھی اللہ نے آگ نہیں بجھائی. جب حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا گیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ اب تو ٹھنڈی پڑ جا. سبحان اللہ. یعنی اختیار تو اللہ کو ہے، لیکن وہ اپنے مومن بندے کا توکل اپنی ذات پر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو وہ پسند فرماتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہم خواتین کے اعتماد اور توکل کی بات کریں، ہم نے جیسے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ خواتین بھی اگر اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین اور تقویٰ کرنے والی ہوں تو پھر اللہ ان کو بھی کس طرح سے رہتی دنیا تک یاد رکھتا ہے اور رکھواتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ حضرت ہاجرہ، جب حضرت ابراہیم ان کو اور ان کے اپنے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ شریف کے پاس چھوڑ کر گئے. صحیح. تو حضرت جب آئے تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں آپ کو یہاں پر چھوڑ کے جانے والا ہوں. تو جب چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. یہ سوال حضرت ہاجرہ نے 3 بار پوچھا اور حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. تیسری بار پوچھنے پر انہوں نے صرف یہ کیا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ صحیح. یہ کیا اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہاں پر حضرت ہاجرہ کا جو توکل ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے کہ انہوں نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا. انہوں نے کہا اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ پھر وہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی وہ بے آب و گیا وادی ہے، نہ انسان وہاں بستے ہیں، نہ کوئی ساز و سامان وہاں موجود ہے زندگی کے گزارنے کا، اور جو ان کے پاس اسباب ہیں وہ بھی کچھ دن کا کھانا اور پانی ہے، وہ تو ختم ہو جانا ہے. اور جو ان کے حضرت ابراہیم ہے وہ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن حضرت ہاجرہ نے یہ کیا کہا؟ اب ان کے توکل کا لیول اللہ نے کہاں پر آزمایا کہ جب ان کے پاس کھانے کا سامان اور پینے کا پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اپنے معصوم بچے کی پیاس کے لیے صفا و مروہ کی پہاڑیوں میں پریشانی کے عالم میں دوڑی پھری، کبھی یہاں جاتی، کبھی وہاں جاتی، کبھی یہاں جاتی، کبھی وہاں. حضرت ہاجرہ کے توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ پانی کا چشمہ جس سے دنیا اس وقت سے لے کر حضرت ہاجرہ کے دور سے لے کر قیامت تک اس سے فیض یاب ہوگی، آب زمزم. سبحان اللہ. سبحان وہ حضرت ہاجرہ کے توکل کا چشمہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھیے ایمان کا لیول آپ دیکھیے کہ اللہ کے بھروسے پہ مطلب 100% جسے کہیں کہ کچھ اور نہیں، بالکل اللہ کی ذات پر ٹرسٹ کرتے ہوئے، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اگر یہ اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. تو اللہ پر ٹرسٹ. پھر اللہ نے ان کو کیا ریوارڈ دیا کہ دیکھیے حضرت ہاجرہ کی سنت آج تک مسلمان نبھا رہے ہیں. عمرہ کرنے جائیں تب بھی، حج کرنے جائیں تب بھی. اور یہ پانی کیسا پانی ہے، اس میں کیسا اللہ نے رکھا ہے کہ یہ اگر بھوکا انسان پیے تو اس کی بھوک کو مٹاتا ہے، پیاسا انسان پیے تو اس کی پیاس کو بجھاتا ہے، بیمار پیے تو اس کے لیے شفا بن جاتا ہے. تو یہ اللہ نے کتنا بڑا یہ حضرت ہاجرہ پر کرم کیا، فضل کیا. پھر اسی طرح اور انبیاء کے قصے جو قرآن میں آتے ہیں توکل کے حوالے سے. حضرت ایوب جب وہ بیمار ہوئے، جب ان کو بیماری نے آ لیا تو حضرت ایوب کی بیماری ایسی تھی. اب توکل کے ساتھ جو دوسری چیز ہے نا، سبب. حضرت ہاجرہ نے بھی تو سبب کیا، پانی کی تلاش کی. وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے انہوں نے واویلا نہیں کیا پریشانی کے عالم میں کہ بس اب اللہ نے یہاں بٹھایا ہے تو اللہ ہی کچھ کرے گا. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی. صحیح کہتے ہی کوشش کو ہے، صحیح کا مطلب ہی کوشش ہے. انہوں نے صحیح کی، بھاگی، وہ دوڑی پریشانی کے عالم میں، تو ان کو اللہ نے پھر یہ ریوارڈ دیا. اسی طرح حضرت ایوب جب وہ بیمار ہوئے تو اللہ کو توکل کے ساتھ اسباب کرنا، توکل کے ساتھ کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. تو حضرت ایوب جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے ٹھیک کر دے گا.
لیکن اللہ نے ان کی بیماری کو بھی جب ٹھیک کیا تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ پھر ہم نے ایوب کو حکم دیا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے. جب انہوں نے ایڑی، یعنی وہ اتنے بیمار تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کی تو اسکن شریڈ ہو رہی تھی. بالکل. تو ان کو حکم دیا کہ اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے. جب انہوں نے ایڑی کو زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا. تو کہا کہ اب اس چشمے کے پانی کو پیجیے بھی اور اس سے غسل بھی کیجیے تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو یعنی سبب بالکل، یعنی کوشش انہوں نے کی تو پھر اللہ نے راستے بنا دیے. اسی طرح حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو وہ جس طرح سے جس حال میں ایک عورت ہوتی ہے درد ذہ میں، تو حضرت مریم کو بھی اس وقت بھی اللہ نے حکم دیا. یعنی اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. اللہ کی روح اللہ ان کو کہا جاتا ہے. اللہ کی قدرت سے ایک باپ کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے جس کو جیسے وہ نواز دے. بے شک. لیکن اسباب دیکھیے، حضرت مریم کو حکم ہوتا ہے کہ کمزوری ان کو جب فیل ہوئی، جب ان کے اوپر کمزوری کا غلبہ ہوا تو اللہ نے کہا کہ جس کھجور کے درخت کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں اس کو ہلائیے، اس کے تنے کو ہلائیے تاکہ کھجوریں آپ پر گریں. وہ کھجور کھائیے اور اس سے آپ کو طاقت ملے گی. تو اللہ نے وہاں بھی سبب کا مطلب ایک راستہ بتا دیا، لیکن انہوں نے خود ہی سے کوشش کی اور پھر اس کے بعد صحیح اس حالت میں انہوں نے خود سے کوشش کی. کسی پر انحصار نہیں کیا، کسی اور کا انتظار نہیں کیا، اللہ پہ توکل کیا اور اللہ نے ان کے لیے جو سبب پیدا کیا کہ یہ کھجور، حالانکہ کھجور کے درخت کو ہلانا مرد بھی پکڑ کے ہلائیں تو اتنی آسانی سے نہ گرے کہ کھجوریں ٹپک پڑیں. لیکن اللہ نے کہا کہ کوشش آپ کریں، دینے والا تو میں ہوں، میں چاہے سبب کے بغیر بھی قادر ہوں دے دوں، لیکن پسند اللہ کو یہ ہے کہ سبب اختیار کیا. بالکل. یہ بڑی خوبصورت آپ نے اس کو اچھے سے ڈیفائن کیا ہے. ہم لوگوں کو مطلب ہمارے میرے خیال سے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم توکل تو کرتے ہیں کہ ہم بالکل اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن کوشش اپنی ضرور کرنی چاہیے. کوشش اس لیے شمامہ ضرور کرنی چاہیے کہ دیکھیے آج کل کے دور میں ہم جہاں پر رہ رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کووڈ کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ پہ بالکل توکل ہے، ٹرسٹ ہے اور ہم کوئی احتیاط نہ کریں، ہم کوئی سیفٹی میئرز نہ لیں، تو یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. بے شک. اور یہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے. ہمیں جس یہ وبا ہے، ایک بیماری ہے، ایک تکلیف ہے، ایک پریشانی کا وقت سے ہم گزر رہے ہیں، تو جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا وہ سیفٹی میئرز ہم نے لینے ہیں. اور پھر الحمدللہ ہمارے تو دین میں اس کا جو صفائی ستھرائی کا انتظام ہے وہ تو اپنی جگہ اٹ سیلف ہے. لیکن جب ہم گھر سے باہر ہیں یا جب بچے گھر سے باہر ہیں تو ان کو یہ ہم نے توکل ضرور سکھانی ہے، لیکن احتیاط سبب بے شک اپنی طرف سے کوشش کہ آپ نے فیس کورنگ کرنی ہے، سیلف ڈسٹینس پہ آپ نے رہنا ہے، یہ ساری احتیاط کر کے پھر اللہ پہ توکل کرنی ہے. کیونکہ جو اللہ کی طرف سے پریشانی یا تکلیف آنی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آئے، وہ اس کے بغیر بھی آ سکتی ہے. بے شک بالکل. لیکن ایک چیز آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر یہ پریشانی ہے یا یہ چیز ہمیں نقصان دے گی. دیکھیں نا، آپ جلتا ہوا انگارہ تو بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. بالکل. ہمیں معلوم ہے کہ یہ آ گیا. اب بچے کو نہیں اگر پتا یا جس کو نہیں معلوم اس کو یہ روشنی محسوس ہو رہی ہے، لیکن صاحب شعور انسان کو پتا ہے کہ یہ آ گیا، یہ جلا دے گی. بالکل. اسی طرح اس دور میں کووڈ سے نمٹنے کے لیے جن لوگوں کو سمجھ ہے، شعور ہے، وہ پہلے احتیاط کریں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے. بالکل. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے جسم میں ہر حصے کی ایک اہمیت ہے. اگر دماغ دیا ہے تو اس کا استعمال کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے اسی حساب سے. ٹرسٹ ہے یہ کہ آپ اپنے دل اور دماغ دونوں کو اللہ کے سپورٹ کر دیں. انسان مومن کبھی بھی اپنی عقل پہ اور اپنی طاقت پہ اس طرح سے وہ اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اور نہ اس کو کرنا چاہیے، کیوں کہ ہماری عقل محدود ہے اور ہماری جہاں عقل کی لمٹ ختم ہوتی ہے وہاں ہی سے تو حدود حکمت کی شروع ہوتی ہیں. بے شک. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ پہ ٹرسٹ کریں، اپنے ریسورسز، اپنے سارا کچھ احتیاط کریں اللہ کی ذات پہ، پھر ہم توکل کریں. پھر وہ اس کا حکم ہے جب ہم نے جس پریشانی یا جس پرابلم سے ہم نے گزرنا ہے یا جس طرح سے جس سے اور انبیاء کے ساتھ یہ سارے واقعات ہوئے تمام، لیکن مشکلات آزمائش سے وہ گزرے، لیکن انہوں نے اپنے اسباب کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سبب کو نہیں چھوڑا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں توکل کیسے کروں، کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں
یا کھلا چھوڑ کے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا نہیں, پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. دیکھیں ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہم اللہ کی ذات پہ یہ تو نہیں کہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہوتا, توکل نہیں ہوتا, لیکن ایون دین ہم اپنے گھر کو لاک کرتے ہیں, بے شک گاڑی کو لاک کرتے ہیں, بے شک, اس کے بعد اللہ پہ اللہ کے توکل پر شروع بھروسہ. کرتے ہیں. ہاں بے شک, بہت سے ابھی جیسے کووڈ کا ہی معاملہ چل رہا ہے تو کچھ لوگ اوور پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اب وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے جہاں پہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی گائیڈ لائنس کو پوری کرنی ہے, آپ نے جو آپ کا دماغ کہتا ہے, جو آپ کو پریکاشنز کرنے وہ تو کریں, لیکن اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, ٹرسٹ رکھیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ سبھی کو لے ڈوبے گی, ایسی بات نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کووڈ کے بغیر اموات نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں روڈ ایکسیڈنٹس ایسی چیز ہے جس دنیا میں سب سے زیادہ اموات اس میں ہوتی ہیں. کہیں بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے یا کوئی ویسے ہی آپ کو کوئی اور مائنر بیماری بھی آپ کو لے جا سکتی ہے, لیکن ٹرسٹ آپ کا یہ ہو, اس ٹرسٹ کے پیچھے جو اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ کا احتیاط اس طرح کا ہو, یہ آپ کا سبب ہے, یہ آپ کی اپنی کوشش ہے, یہ آپ کی اپنی محنت ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ پہ توکل کر کے اللہ کے سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو. صحیح, کیونکہ جب اللہ ہمارے نفع و نقصان پر قادر ہے تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ انسان کو مشکل سے مشکل حالات سے بھی آرام سے نکال دے. کس طرح سے, اور انسان اگر آرام سے اور سہولت سے ہے تو پھر انسان کی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, وہ جیسا اللہ چاہے ویسا ہی اللہ نے معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے. اچھا حمیرہ جی, جہاں پہ ہم سارے توکل پہ بات کرتے ہیں, بڑی خوبصورت بڑی پیاری پیاری مثالیں آپ نے دی ہیں کہ انبیاء کس طرح توکل کرتے تھے. جہاں پہ ہماری بات آ جاتی ہے وہ نبی کی جس کے ہم امتی ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا توکل کیسا تھا, ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. ظاہر ہے کہ ہمیں ایک موٹیویشن ہوتی ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس اسی پہ ہی باتیں کریں. بالکل جی. تو شمامہ, جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے بات کی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو زندگی ہی پوری ہمارے لیے نصیحت ہے. صحیح, ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توکل کی جو مثالیں ہیں وہ بے شمار ہیں, احادیث میں ہمیں ملتی ہیں, واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ توکل کیا ہے. صحیح. اب ہر حدیث سے انہوں نے ہمیں جو میسج دیا وہ کیا ہے اور کس طرح سے ایک انسان کا, ایک مومن کا توکل اللہ کی ذات پر کیسے ہونا چاہیے. سورہ ابراہیم میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توکل کرنے والے ہیں پھر وہ اللہ پر اس طرح سے توکل کریں جیسے توکل کیا جاتا ہے. جی, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اسی لیے تو آقا کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے کہ جو قرآن نے کہا حضور نے اس کو کر کے بتا دیا, پریکٹیکلی کر کے بتا دیا. تو حضور کا جو توکل تھا, جس لیول کا جو توکل تھا, وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے, انسان مومن جی, جو حضور نے مثالیں سیٹ کی ہیں اس سے ایک مومن کا توکل یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بغیر کوئی محنت کیے, بغیر کوئی سبب بنائے, بغیر کوئی کوشش کیے ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے ایکسپیکٹ کرنے لگے. بے شک اللہ قادر ہے, بے شک اللہ صرف کن کہہ دے کہ ہو جا فیکون تو چیز ہو جاتی ہے. اس کے اختیار میں ہے نا سب کچھ. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کا انتظار کرے یا وہ کسی سے مشورہ کرے یا وہ اس کو تو اختیار ہے, وہ تو مالک ہے, وہ تو خالق ہے, وہ جس طرح سے چاہے چیزوں کا. اچھا, اس میں ہم لوگوں کی یہ بھی ہے کہ حمیرہ جی وہ اللہ تعالیٰ ہماری, کیونکہ ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے تو ہماری بہتری بھی اس میں جس میں ہے بالکل وہ اس رائٹ ٹائم پہ وہ اسی طرح سے اس کو کرے گا. تو اللہ ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے, مومن کا یہ لائف کا یہ اصول نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ حضور کی سنت نہیں ہے. بے شک, اور نہ ہی یہ اللہ کو پسند ہے کہ مومن اسباب اختیار نہ کرے, محنت نہ کرے, کوشش نہ کرے اور پھر سب کچھ اللہ پہ ڈال دے. نہیں, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ہم ایک حدیث اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو ایسا جیسا توکل کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں بھی ایسے رزق دے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ جیسے وہ صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ گھر واپس آتے ہیں. اب یہ توکل پہ ڈیپینڈ توکل کی حدیث ہے. لیکن شمامہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم حدیث کا پہلا حصہ تو لے لیتے ہیں. صحیح. اب ایکسٹریم ہے نا ہمارے معاشرے میں, ایک حد تک ایکسٹریم ہے. ایک تو یہ ایکسٹریم ہے کہ پرندوں کو جیسا توکل ہو, میں کچھ بھی نہ کروں اور مجھے منو سلوا اترتا رہے. ایک یہ ایکسٹریم ہے. ایک یہ ایکسٹریم ہے کہ اللہ
پہ ٹرسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، پیر دیے، عقل دی، جاؤ جا کے خود اپنی کام کرو، محنت کر لو کماؤ۔ اور کما لو۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ صحیح۔ اللہ رب العزت مومن سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور توکل کا کیا تقاضا ہے، صحیح۔ توکل کی کیا شرائط ہیں، وہ ہمیں اس ایک حدیث سے ہی بڑی آسانی سے ہم اگر سمجھنا چاہیں اور صحیح۔ توکل کو اختیار کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہم لے لیتے ہیں۔ ہاں صحیح۔ دوسرا حصہ کہ وہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں جی اور شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اب یہ جو نکلتے ہیں میں سارا فلسفہ ہے۔ صحیح۔ یعنی ایک پرندہ جو کمزور بھی ہے، کم طاقت والا بھی ہے اور اس کی چھوٹی سی چونچ ہے، ہاں صحیح۔ لیکن اللہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ جا اپنی روزی کے لیے نکل۔ جی اللہ کا فضل، جیسے سورہ جمعہ میں آتا ہے نا کہ پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ جی ہم اس کو چھوڑ کے ہم اگر گھر بیٹھ جائیں صحیح، صرف یہ بات لے کے کہ اللہ تو پرندوں کو رزق دیتا، نہیں، اللہ پرندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اپنا گھونسلہ، اپنا گھر چھوڑ کے نکلو، جی کوشش کرو، محنت کر کے رزق کو ڈھونڈو۔ جب محنت کر کے رزق کو ڈھونڈو گے تو تمہیں میں مایوس نہیں لوٹاؤں گا۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ واقعی اگر ہم اس جو آپ نے فلسفہ بتایا ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کریں کہ ہم دونوں واقعی یہی ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد انہی دو چیزوں کو ہم ایکسٹریم میں لے کے چلے گئے کہ یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس وہ منو سلوار ہے، کچھ نہیں ہے جناب، کوئی محنت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بس ہم نے کوشش تو کی نہیں ہے لیکن بس ہو جائے گا۔ ہاں ایسا یہ غلط نہیں ہے کیونکہ اللہ کو اختیار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر دے، خالق ہے، مالک ہے، بالکل۔ اور اسی طرح سے جب اگر ہم دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش ساری خود ہی کی ہے، محنت ہماری ہے، اسی کا پھل مل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ توکل کیا ہے، توکل کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں۔ بہت مزے کا ٹاپک ہے، بہت اچھی ہے، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام کے ناظرین، پروگرام آگے میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بریک سے پہلے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حمیرہ شکیل صاحبہ موجود ہیں، ہمیں بڑی پیاری باتیں بتا رہی ہیں۔ حمیرہ جی، آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کیسا تھا؟ بالکل، توکل کی جو ڈیفینیشن ابھی ہم نے بتائی ہے وہ چیز ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہر سٹیپ پر ملے گی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پلاننگ کو، اسٹریٹجی کو اور ان تمام معاملات کو کبھی بھی حکمت کے ساتھ طے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، اور یہی حکم انہوں نے ہمیں بھی دیا ہے۔ ہم جو بات کر رہے تھے اس کے حساب سے توکل کی دو شرائط ہیں۔ پہلی تو یہ نا کہ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسباب کا اہتمام کرنا ہے، پھر اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ اس میں آتا ہے توکل کے لیے، توکل کا تقاضا کیا ہے، دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مومن اپنے اسباب، اپنی کوشش، اپنی محنت یہ سب کرتے ہوئے بھی اس کو اپنی اس چیز پر، اپنے تمام ریسورسز پر، اپنے اسباب پر، اپنی عقل پر، ایون کہ اپنی طاقت پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کا الٹیمیٹ ٹرسٹ ایک متوکل انسان کا جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا الٹیمیٹ ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ کوشش اس نے کر لی، محنت اس نے کر لی، اسباب اس نے کر لیے، پلاننگ کر لی، اسٹریٹجی بنا لی۔ آپ دیکھیں نا، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، گھر کے معاملات سنبھال رہے ہیں، اپنی آپ نے ایک پلاننگ بنائی ہوئی ہے اپنے معاملات کو اپنے طرح سے کہ میں نے اس کو اس سے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اپنی سمجھ اور اپنی سوچ اور اپنی نالج کے حساب سے آپ نے اس کو اس طرح سے ترتیب دے دیا، لیکن الٹیمیٹ آپ کا ٹرسٹ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ بے شک، بالکل، اور اس کی یہ بہت ضروری ہے میرا جی، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی۔ آپ ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹیلی فون لائن آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، اس پہ فون کیجئے اور ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے موضوع پہ کچھ آپ نے ہم سے شیئر کرنا ہے تو ضرور فون کر سکتے ہیں۔ جی میرا جی، بالکل ایسے ہی ہے کہ توکل جو ہے
پلاننگ وغیرہ سب کچھ ساتھ کے، لیکن اپنی پلاننگ پہ آپ نے اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، محنت آپ کی، جیسے کہتے ہیں نا ہیلا آپ کریں وسیلہ اللہ کرے گا، تو ہیلا ہم نے کرنا ہے، محنت ہم نے کرنی ہے، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کا انتظار کرنا ہے۔ توکل یہی ہے، اور توکل کیا ہے؟ توکل انسان پر اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھولتا ہے، انسان کو مایوسی سے، پریشانی سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال کر لے کر آتا ہے، تو اسی وجہ سے نکال کے لے کر آتا ہے کہ انسان خود پہ یہ گمان اس کو نہیں ہوتا، خود پہ یہ غرور اس کو نہیں ہوتا کہ میں نے سب کیا ہے تو میری وجہ سے یہ ہوا، میری وجہ سے نہیں ہوا، ہمارے نفع اور نقصان دونوں کا مالک اللہ ہے، دونوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، چاہے ہم بہت محنت کر لیں، اللہ کی اس میں رضا نہیں ہے یا وہ چیز ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بالکل، اور میرا جی اگر اس پہ غور کرے تو اس میں بہت بڑا سب کچھ ٹیسٹ ہے، بالکل، یعنی کہ اس میں صبر بھی آ گیا، برداشت آ گیا، شکر بھی ہے۔ آپ دیکھیں آگے چل کے ہم جس طرح سے ہم حدیث کی ابھی کیونکہ بات کریں، پھر ہم انشاءاللہ پرسنل لائف کے اوپر آتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ پر کس طرح سے پلاننگ کر کے، اسٹریٹجی بنا کر، اور کس طرح سے حکمت کے ساتھ چلتے ہوئے، اب اسلام کا تاریخ کا ایک بہت بڑا غزوہ، غزوہ بدر، اس میں دیکھیے مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ 313، اور مقابلے میں 1000 کی تعداد ہے، جو مقابلے کا لشکر ہے وہ 1000 کی تعداد میں ہے۔ اب عقل اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی کہ کہاں 313، لاجیکلی اٹس ناٹ، اٹ ڈزنٹ لک سوٹیبل نا، کہ 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، صحیح بات ہے، کوئی کمپیریزن نہیں بن رہا، اگر اپنی دماغی عقل سے بات کریں۔ اور یہ صرف شمامہ ایک غزوہ میں نہیں ہوا ہے، یہ غزوہ بدر میں تو ہمیں بہت، کیونکہ ہم اس کا ذکر بہت کرتے ہیں، اس سے ہم سیکھتے بہت کچھ ہیں، اس کو ہم کامن کافی یوز بہت کرتے ہیں غزوہ کا ذکر، کیونکہ وہ اسلام کی بہت بڑی غزوہ رہی ہے، اس کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن مسلمان شروع ہی سے کم تعداد میں تھے۔ اسی طرح غزوہ موتا جو ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور مقابلے میں جو تھے وہ 1,25,000 تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ آپ توکل کا اندازہ ہم نے یہاں سے لگانا ہے اور سیکھنا ہے۔ اسی طرح غزوہ یرموک جو تھی، اس میں 40,000 مسلمان تھے، اور ان کے مقابلے میں 40,000 کے 2,40,000 کے مقابلے میں تھے۔ اب ان سے ہم نے سیکھنا کیا ہے، یا ہم نے، اللہ نے ہمیں اس سے سکھانا کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت سے اور ان کی پلاننگ اور اسٹریٹجی سے، اور توکل کا کانسیپٹ کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، کہ اتنی کم تعداد، مومن کا توکل اتنی کم تعداد اور اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں جب آ کے لڑتا ہے، تو اس کا جذبہ ہوتا ہے نا، اس کا اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد ہے، کہ انسان اپنے تمام اسباب اختیار کر کے، تمام اپنی پلاننگ کر کے، اسٹریٹجی اپنا کے، غزوہ بدر سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد کیجئے کہ آقا نے فرمایا میرے پاس یہی 313 مومن ہیں، میں نے اپنی پوری کوشش کر دی، اور صحابہ بھی یہی دعا فرما رہے تھے کہ ہم تو تعداد میں اتنے کم ہیں، ہم اپنے تمام اسباب کے ساتھ، ہم اپنی تمام محنت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یہاں تک کہ اپنی جانوں کے ساتھ، اب اگر تو ہمیں کامیاب کر دے تو یہ تیرے اوپر ہے، اور اگر ہمیں ہماری اس کاوش کو قبول کر دے اور ہمیں اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کامیاب کر دے تو یہ تیری رضا ہے، بے شک ہم نے تو اپنا سب کچھ حاضر کر دیا۔ یعنی انسان اپنی الٹیمیٹ کوشش اللہ کے سامنے حاضر کر دے، اور پھر اللہ پر نتیجہ اس کا چھوڑ دے، یہ توکل ہے، فرق یہ ہے۔ تو اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ پھر اتنے چھوٹے سے لشکر کو بھی اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح یاب کر دیتا ہے، اس کو فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام غزوات جو ہیں کہ انسان اپنے ریسورسز کم کے باوجود، دیکھیں نا وہ چڑیا کی بھی جو مثال ہے، دکھنے میں تو وہ کمزور سی ہے، بالکل وہ کتنا کوئی محنت کر لے گی، لیکن اپنے کمزور پروں کے ساتھ اور اپنی کمزور چونچ کے ساتھ جب وہ اللہ پہ توکل کر کے نکلتی ہے، بھروسہ کرتی ہے، تو اللہ اسے مایوس اور خالی پیٹ نہیں بھیجتا۔ انسان بھی اسی طرح اپنے تمام ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے، جو اس کو اویلیبل اپرچونٹیز ہیں، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی لگن، اپنا خلوص اللہ کو جب پیش کرتا ہے، تو چاہے اس کے پاس اسباب کم ہوں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ ڈیلی لائف میں ہیں، آپ نے اپنی پلاننگ کرنی ہے خلوص نیت کے ساتھ، اپنی پوری محنت، لگن، کوشش، جدوجہد اس میں ڈال کے نتیجہ آپ نے اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ بہت ہی ضروری ہے حمیرہ جی، جو آج کل کی ہماری جس طرح کی لائف سٹائل ہے، واقعی ہم جو ہے پلاننگ کرتے ہیں
اور اس میں یہ واقعی یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی ڈاماڈول ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، یعنی ہم اس کے پیچھے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں اس کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑنا ہے، بالکل، اور اس کا صحیح وقت آئے گا تو وہ ضرور ہوگا، بالکل ہوگا۔ اور یہ دیکھیں اللہ کو توکل جو ہے نا کس قدر پسند ہے، اللہ انسان کا یا مومن کا توکل کرنا کس قدر پسند فرماتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے۔ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میں دیکھوں، میں اس کو آزماؤں۔ دیکھیں نا دنیا میں تو ہم آئے امتحان کے لیے ہیں، either way, this way and that way، بالکل دونوں طرح سے ہم نے اپنی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، جو کچھ ہمیں مہیا کیا ہے، ہم نے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور اس پہ اگر ہم نے ایمان کے بعد توکل کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، تو توکل کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک غزوہ ہوئی، غزوہ حنین، جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو کہا نا کہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں وہ مومن کی شان نہیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جی سب کچھ اللہ دے گا، یا پھر یہ کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ اعتماد کرے کہ نہیں I am the only one، میں نے یہ کیا، میری وجہ سے یہ ہوا، میں نے یہ اسباب کیے، میں نے اتنی محنت کی تو اللہ نے مجھے نواز دیا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 جو ہے وہ غزوہ حنین کا پورا اس میں بیک گراؤنڈ ہے، غزوہ حنین کا پورا اس میں ذکر ہے، اور آیت کے الفاظ ہیں کہ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ کر دی گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین اور رحمت نازل کی، اور ایسے فرشتے نازل کیے، ایسا لشکر فرشتوں کا نازل کیا جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن انہوں نے کفار پر اپنا جو عذاب تھا اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے عذاب دیا۔ اب اس پورا واقعہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اب جب وہ مسلمان ہوئے، یہ ہمارے لیے ڈیلی لائف میں بھی شمامہ سیکھنے کا مقام ہے، اور ہمیں اس سے بہت بڑا ایک واقعہ ہے جسے ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر کے سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات اور اللہ کی شان کے آگے ہماری پلاننگ اور ہماری عقل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صحیح، بے شک۔ وہ نو مسلم مسلمان تھے، ان کا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں تھا، اور ان کا توکل ابھی اس لیول کا نہیں تھا اللہ کی ذات پر۔ جب انہوں نے یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلی غزوہ تھی جس میں 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، and it was a huge جو تھا بڑا لشکر تھا، کہاں 300 کہاں 12,000، 313، اور اتنی بڑی تعداد دیکھ کے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اور تھوڑا سا نا وہ جیسے کہتے ہیں پراؤڈ فیلنگ آنے لگی کہ آج تو ہم نے نا ان کو کھاڑ پھینکنا ہے، کیونکہ آج تو ہماری تعداد ہی اتنی زیادہ ہو گئی۔ اب اللہ کو یہ فیلنگ بھی پسند نہیں آئی کہ انسان تم اپنی طاقت پر غرور کر رہے ہو، تم اپنی کثرت تعداد پہ غرور کر رہے ہو، تم اس پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہو کہ ہماری تعداد آج زیادہ ہے۔ اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید۔ اچھا، جب وہ میدان میں پہنچے تو جو چھپ کر دشمن جو بیٹھے ہوئے تھے وہ پہاڑ پر اوپر تھے، انہوں نے وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی۔ جب انہوں نے تیر برسائے نا تو جنگ کا پورا ایک فرسٹ پارٹ جو تھا وہ سپاہی الٹے پاؤں، مسلمان الٹے پاؤں بھاگنے شروع ہو گئے، کیونکہ تیر ہی اتنے برس رہے تھے۔ تو یعنی فرسٹ فیز آف دا وار جو تھا اس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ صرف ہمارے لیے میسج تھا، یہ مسلمانوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے تھا۔ حالانکہ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پھر تم پر سکینہ، پھر اپنے نبی پر سکینہ نازل کی گئی، یعنی ان کو تسکین دی گئی اور ان کی مدد بھی کی گئی فرشتوں کے ذریعے، تاکہ وہ لشکر اپنی جو ہے وہ بکھرے نہیں، وہ پھیلے نہیں، منتشر نہ ہو، اور یہ جنگ پھر کامیاب بھی مسلمانوں کی ہوئی، اس جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ لیکن سکھانے کا عنصر یہ تھا کہ تم اپنی کثرت تعداد پر غرور مت کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کو تمہاری قلت سے یا کثرت سے، یعنی تمہارے کم ہونے سے یا تمہارے بہت زیادہ ہونے سے، اس سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے جو چیز دیکھنی وہ تمہارا توکل اس کی ذات پر دیکھنا ہے، اس کی ذات پہ۔ بے شک، بالکل بہت ہی خوبصورت میسج ہے کہ واقعی کہ اگر ہم غور کریں کہ دیکھیں اگر ہماری اپنی وہی انسانی عقل کی بات کریں تو ہم کہیں کہ بہت زیادہ تعداد ہے اور زیادہ پاور ہے،
تو مگر حقیقتاً یہی ہے اللہ کہ کو اللہ تعالیٰ یہ کی چیز ذات چاہے تو تو وہ کتنی کچھ کم بھی کر تعداد دے، ہو تو بھی کیونکہ فتح ہو اللہ جاتی کو ہے. تعداد سے فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. یہ آج اگر ہم اپنی ڈیلی لائف روٹین میں دیکھیں تو بعض اوقات اللہ ہمیں معاف کرے اگر ہم نے ایسی کوئی گستاخی یا ہم سے ایسا سرزد ہوا ہو کہ ہم بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو میری اپنی محنت سے ہوا ہے. ہماری محنت کیا؟ ہماری محنت اللہ کی رضا کے بغیر ایک پتہ نہیں گر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. جب تک اللہ نہ چاہے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہوں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. اللہ چاہے گا تو کامیابی ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو دیکھیں صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. صحیح بات ہے. آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ نیت تو خیر ہوگی ان کی، ظاہر ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن ایک وہ ایک اندر سے جو ایک آ گئی وہ فخر والی فیلنگز. ہم تو آج تعداد میں زیادہ ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ پلاننگ اور اسٹریٹجی نتھنگ میٹرز. جہاں پہ اللہ کی توکل کی بات ہے، جہاں اللہ پر ٹرسٹ کی بات ہے، تم نے پھر ٹرسٹ کرنا ہے. تو اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا سورہ ابراہیم میں کہ توکل کرنے والے پھر صحیح معنوں میں توکل کریں. وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنی طاقت پر اپنی پلاننگ پر بھروسہ نہیں کرتے. یہی رول آج بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی محنت کی، اپنی طرف سے پورا زور لگایا، پوری ہمت کے ساتھ آپ نے سب اپنی محنت کی، اپنا سب کچھ کیا، پھر اللہ کی ذات پر توکل کیا اور نتیجہ بھی اللہ پر چھوڑ دیا. پھر کہیں جا کر اس کا ثمر ہمیں ملتا ہے. پھر توکل کا جو حق ہے وہ ادا ہوتا ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے، جو ساری باتیں، اسی طرح پھر ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت عمر کے دور میں، جنگ قادسیہ کا. اچھا. جنگ قادسیہ میں جو حالات چل رہے تھے، جو واقعات چل رہے تھے، اس میں حضرت کیونکہ فتوحات بہت زیادہ ہو رہی تھیں اور فتح سب سے جو زبردست اور فاتح لیڈر جو تھے، جرنیل جو تھے، سپہ سالار جو تھے، حضرت خالد بن ولید تھے. تو جنگ قادسیہ کے لیے بھی ان کو ہی نامزد کیا جانا تھا کہ وہ لشکر کی سپہ سالاری کریں گے. تو کچھ جو صحابہ تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ سوچا، بلکہ آپس میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تو وننگ کمبینیشن ہے، اور خالد بن ولید تو جس جنگ کے سپہ سالار ہوتے ہیں مسلمان تو وہ جنگ جیت ہی جاتے ہیں. اب دور حضرت عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یہ ان کی وزڈم کی وجہ سے، ان کی حکمت کی وجہ سے، اور وہ وزڈم انہوں نے یہاں دکھائی. اور ان کی کان تک جب یہ بات پہنچی کہ اصحاب جو ہیں وہ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو ہٹا کر، حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر، جو مسلسل جنگیں جیتتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو ہٹا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا سپہ سالار بنا دیا. اب صحابہ کو تشویش ہوئی کہ یہ اچانک سے ایک جیتے ہوئے انسان کو کیوں ہٹا کر دوسرے کو دے دی سپہ سالاری. تو حضرت عمر تک جب یہ بات پہنچی، صحابہ آئے تو حضرت عمر نے کہا میں نے اس لیے خالد بن ولید کو ہٹایا ہے کہ تمہارا توکل اللہ سے ہٹ کے خالد بن ولید پر ہوتا جا رہا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ جس جنگ کی کمانڈ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہوگی وہ جنگ تم جیتو گے، تو یعنی تمہارا ٹرسٹ اور توکل اللہ سے ہٹ کے خالد بن ولید کی ذات پہ ہوتا جا رہا ہے. نہ یہ بات مجھے پسند ہے، نہ یہ اللہ پسند فرماتا ہے. اللہ پسند فرماتا ہے کہ تم اس پہ توکل کر کے جنگ کے لیے لڑنے جاؤ. تو پھر صحابہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں جب یہ لشکر گیا تو پھر یہ ون کر کے واپس آئے، یہ جنگ جیت کر واپس آئے. تو حضرت عمر نے دیکھیے اسی وقت وزڈم کا استعمال کرتے ہوئے، اسی وقت حکمت سے صحابہ کے دل سے یہ بات اور ان کو عملاً کر کے یہ بتایا کہ خالد بن ولید جنگ نہیں جتاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک کتنی خوبصورت مثال ہے. اگر ہمارا جی ہم اس پہ غور کریں، ناظرین آپ بھی ہم غور کریں کہ واقعی کتنی خوبصورت مثال ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز پہ زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوگا تب ہم یہ صحیح ہوگا معاملہ. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں، کسی مخلوق کا، کسی انسان کا، کسی چیز کا، آپ کی اپنی ذات کی پلاننگ کا، اپنی عقل کا بھی وہ حق نہیں ہے، وہ اختیار نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے. بے شک اللہ چاہے گا آپ کے نفع نقصان کا قادر اللہ ہے. وہ چاہے گا تو نفع بھی دے گا، وہ چاہے گا تو نقصان بھی دے گا. تو کسی پہ یہ ٹرسٹ نہیں کر لینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. نہیں، ہم بھی نہیں.
صحیح. ہم چاہے اپنی پوری محنت لگن سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا الٹیمیٹ ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ صرف کی اللہ ذات ہے. پہ ہے. اچھا توکل یہی ہے. حاصل کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے کہ یہ تو دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ ہم غلطیوں اور گناہوں کے پتلے بھی ہیں، انسان ہیں، ظاہر ہے ہم سے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہیں. یہ بات واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیلنس کر سکیں کہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری محنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا توکل. ایک انسان ہے ظاہر ہے، تو اس کو کس طرح سے گین کریں؟ وہ ظاہر ایک چیلنج ہے. بالکل کس طرح توکل کو ہم زیادہ ابھار سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک ہمارا بشری تقاضا ہے نا انسان کا، کہ انسان میں کمزوری ہے، لغزش بھی ہے، کمی بھی ہے، اور پھر اللہ اس کو جانتا بھی ہے. جی. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں اس کا نفس ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی آیت سیلف موٹیویشن جسے آپ کہہ لیں شمامہ، اس کے لیے ہمیں اللہ یعنی انسان مومن کے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. ہمارا جی ایک کال بھی لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں سسٹر. ہاں جی، آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی ہون آئی ہے، پہلے نہیں آئی. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی. جی میں نے بہن جی سے یہ پوچھنا ہے کہ جی جی میرے نا سر کو نا ایک تقریباً مہینہ ہو گیا ہے میرے سر. جی جی میں فون سی کر سکتا. جی جی وہ جی ہاں ظاہر ہے کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ہمارا جی بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ کاف کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ پہ جو ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. اب ہم نے یہ بات کی کہ ہم اللہ پر ٹرسٹ کیسے حاصل کریں، توکل ہم کس طرح سے اللہ پہ کریں. جی. اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو پکارنے والے ہوں، اللہ پر ٹرسٹ کرنے والے ہوں، اللہ سے طلب کرنے والے ہوں، ایون کہ اللہ سے مکالمہ کرنے والے ہوں، اللہ سے بات کرنے والے ہوں، اگر ہم پوری طرح سے شمامہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ اللہ ہم کو اپنے آپ سے کنیکٹ کر رہا ہے نا اس آیت میں. اگر ہم اور یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں ہم پکا کر کے بٹھا لیں کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. ہم جو پریشانی اس کو بتاتے ہیں ہم سے پہلے اس کو معلوم ہوتی ہے. بے شک بے شک. ہماری جو ضرورت ہے، ہماری جو حاجت ہے، ہمارا جو پریشانی ہے، ہمیں اگر یہ اعتماد اور یقین ہو جائے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اسے کیسے نہیں پتا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، اسے کیسے نہیں معلوم کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اسے کیسے نہیں پتا کہ میں اس وقت اس پریشانی سے گزر رہا ہوں اور مجھے اس سے نکلنا ہے اور مجھے اس سے کوئی رستہ سمجھ نہیں آ رہا، اب میں کیا کروں. تو جب ہم اللہ سے یہ ہماری یعنی اسسمنٹ ہوتی ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ اسسمنٹ ہے یا میری نالج کے مطابق یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے، صحیح، اس کو اس طرح سے ہو جانا چاہیے، اس ٹائم کے اندر یہ ہو جانا چاہیے. جہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، جہاں پہ ہم مسٹیک کرتے ہیں، وہ یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری پریشانی شاید اللہ کو پتہ نہیں لگ رہی، حالانکہ غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم خود کو کنیکٹ نہیں کر رہے، خود سے کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل. یہ جانتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو جو شہرک سے زیادہ قریب ہے اسے کیسے نہیں پتا کہ میری یہ ضرورت ہے، صحیح، میری یہ پریشانی ہے، مجھے اس چیز کی حاجت ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا اور مجھے یہ ہو جانا چاہیے. مسئلہ یہاں پر آتا ہے جب ہم پریشانی میں، عجلت میں اللہ کے آگے بے صبرے ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہے یہیں ہو،
لیکن اللہ کی ایک جو شروع میں ہم نے بات کی کہ اللہ کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے. بے شک بے شک. اور یہ سال دیکھیے نا عمیرہ جی کہ ابھی اگر ہم اپنی پریزنٹ مثال دیں تو یہ سال پورا 2020 اسی پہ ہی گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے بہت ساری پلاننگ کر لی تھی. ہم نے ہر طرح کے ہمارے مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک پورا سال جیسے ہی شروع ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سال کی یہ اچیومنٹ ہونی والی ہے. ہوتی ہیں جی جی پلان ہوتے ہیں جی جی کہ میں نے اس سال یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. جی اللہ جب نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. اور یہی ہوا کہ ہم نہیں کر پائے. یہ کیونکہ ہماری اپنی نالج ہوتی ہے نا, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے, لیکن اللہ کا علم ہمارے علم سے بہت زیادہ ہے. بے شک. ہماری اپنی ایویلیویشن ہے, ہماری اپنی اسسمنٹ ہے, لیکن اس کا اپنا ایک نظام ہے, اس کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے. اور جو چیز ہمیں بھلے ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ مجھے چاہیے جی جی, لیکن وہ ہمارے لیے اگر سوٹیبل نہیں ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی. بالکل. جیسے میں نے پہلے کہا کہ انگارہ ہے یا جلتا ہوا آگ کا انگارہ ہے یا وہ ہے, اگر وہ بچہ مانگے گا تو ماں کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہاتھ جلانے والی چیز ہے, وہ کبھی 100 سال میں بھی اس کو اٹھا کر نہیں دے گی. بچہ جتنی بھی ضد کر لے اور بچہ کر لے. بے شک. لیکن اسی طرح اللہ جو ہم پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. دوسری سب سے بڑی بات, وہ قادر ہے, وہ علیم ہے, جاننے والا ہے, وہ خبیر ہے, ہماری خبر رکھنے والا ہے. بالکل. وہ جانتا ہے کہ اس کو اس چیز کی اگر ضرورت ہے, لیکن یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم عجلت میں چلے جاتے ہیں, ہم پریشانی میں چلے جاتے ہیں, ہم رونا دھونا ڈال دیتے ہیں, میری تو دعائی قبول نہیں ہو رہی, ان کی ہو رہی, میری نہیں ہو رہی. بھائی آپ کا بھی وقت نہیں ہے. صحیح. توکل کا تقاضا ہی یہی ہے. توکل کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ نے انتظار کرنا ہے, اور ہمت کے ساتھ, اللہ پہ اعتماد کے ساتھ, کہ جب when the right time will come جی it will happen انشاءاللہ. ضرور. بالکل. آج ہم نے ناظرین توکل پہ بہت سارا جو ہے جسے کہیں کہ ریوائز کیا ہے, ہمارے ایمان کو ہم نے تازہ کیا ہے, کہ ہم نے اپنے پروگرام میں جس طرح سے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جو کریکٹ کرنا ہے وہ یہ کہ ہم توکل میں ہم 2 ایکسٹریم لے لیتے ہیں. یعنی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کی بات آتی ہے تو ہم 2 طرح کا کرتے ہیں عمل. یا تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی خود سے کر دیں گے اور ہم نے اس میں محنت نہیں کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. اسی طرح دوسری طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے, حالانکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن اسٹرانگ کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ رکھنی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے آج جو ہم نے موضوع لے کر آئے ہیں, میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سمجھے ہوں گے اور ضرور ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. اسی کے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.